بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج اکتوبر کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن حکیم سورۃ البقرہ کی آیت 259 سے شروع ہو رہا ہے۔ کل اس واقعے کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ کوئی واقعاتی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہیپننگ نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک امکان کو زیر بحث لا رہا ہے، امکان، اور اس امکان کو زیر بحث لانے کے لیے کسی بستی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے او کالذی مر علی قریہ، تو او جو ہے، او تو کیا ہے، یا ہے، اور کاف حرف تشبیہ ہے، اس کا معنی جیسے کہ کوئی، جیسے کہ کوئی، یعنی یہ تمثیل بیان کی جا رہی ہے، کوئی امر واقعہ یا کہانی بیان نہیں کی جا رہی، یعنی ایک تمثیل ہے، ایک بات کو آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، ایک تمثیل ہے، جیسا کہ کوئی شخص ہو، جیسا کہ کوئی شخص ہو، اور وہ مر علی قریہ، وہ کسی قریہ بستی کے پاس سے گزرے، اور وہ بستی کیسی ہو، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور یہ بستی گر چکی ہو۔ خاویہ، خوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوا، ہوا، یہ جو افعال ہے نا جن کے اندر سینٹر میں واو آتی ہے، تو اس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کسی چیز کا گرنا، ڈھہ جانا، کمزور ہونا، اور حق سے باطل کی طرف میلان ہونا، یہ سب چیزیں ہوا، خوا، ان میں آتا ہے۔ تو خاویہ کا معنی ہے گری ہوئی، اور خوا اصل آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرغی جو ہے نا وہ انڈا دیتی ہے، اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو تو اس انڈے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، انڈا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن اس میں سے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو خاویت ان کا یہ معنی ہے کہ وہ ڈسٹریکٹیو تھی بستی، اس میں پازیٹیو، تعمیری، ایجابی، مثبت چیزیں نہیں تھی، اور اس وجہ سے وہ اب گر چکی تھی۔ خاویت ان گری ہوئی تھی، کس طرح گری تھی؟ علی عروشہا، عروش کیا ہے؟ عرش کی جمع، تو عام طور پر تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنی چھتوں کے بل، یعنی اوپر سے چھت گری، اور جو سائڈ کی دیواریں تھیں ان دیواروں نے، یعنی اس وقت وہ عروش نہیں تھا، عروش تو پہلے تھا، پہلے وہ چھت تھی، وہ گر پڑی، اور چاروں طرف کی دیواریں جو تھیں نا انہوں نے ان کو دبا لیا، کہ دیواروں نے گر کر وہ جو چھت کا حصہ گرا تھا اس کے اوپر وہ چھا گئیں، یعنی یہ تباہی کی ایک علامت ہے کہ عروش جو ہے گرا ہوا ہے، نیچے ہے، اور اس کی دیواریں اوپر ہیں۔ قالا، تو جو وہ گزر رہا تھا، جو گزر رہا ہو، وہ کہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کو، اس بستی کو، اس کے مر جانے کے بعد۔ پھر ایسا ہو فاماتہ اللہ مئۃ عام، پھر ایسا ہو کہ وہ جو اس بستی کے پاس سے گزر رہا تھا وہ سو جائے، اور سوتے سوتے وہ مدہوش پڑا رہے، نیند کی حالت میں پڑا رہے، اور اس کے اوپر 100 سال گزر جائے، پوری 1 صدی گزر جائے، اور پھر اچانک اس کو اٹھایا جائے، ثم بعث، پھر اٹھایا جائے، اور اس سے پوچھا جائے قال کم لبثت، اے سونے والے بتا تو کتنی مدت سویا تھا؟ قال، تو آگے جواب دے، لبثت یومن او بعض یوم، کہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں سویا ہوں تو ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ تو کہنے والا اسے کہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بل لبثت مئۃ عام، تو نے تو اس حالت میں 100 سال گزارے ہیں، 1-2 دن نہیں گزرے۔
اس میں پہلی بات تو ہے کہ خاویۃ علی عروشہا کا کیا معنی ہے؟ خاویۃ علی عروشہا عام طور پر تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تمثیل ہے. تباہ ہونے والی تہذیبوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو عروش ہوتے ہیں نا، جو عرش پر یعنی اپر کلاس، سپر کلاس، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، وہ اقتدار والا جو طبقہ ہوتا ہے نا، وہ خود کوئی ایسا حلدار نہیں ہوتا، وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا، پیداواری اس کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی. وہ سارے کا سارا اپنا بوجھ جو ہے وہ دوسروں پر ڈالتا ہے. ہر ہلاک ہونے والی تہذیب میں آپ دیکھیں گے کہ ہلاکت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ حکمران طبقہ ان پروڈکٹیو ہوتا ہے، وہ خود پیداوار کچھ نہیں کرتا، سارا جو بوجھ ہے وہ ڈال دیتا ہے مزدوروں پر، کسانوں پر. جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے ٹیکسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ آخر کس پر آ رہے ہیں؟ کنزیومر پر. یعنی آپ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو پہلے تو وہ چیزیں جب خریدی گئی تھیں ان پر ٹیکس لگا، پھر فیکٹری نے بنایا تو فیکٹری نے ٹیکس لیا، پھر فیکٹری سے باہر نکلا تو اس پر ٹیکس لیا، جب پھر وہ دکاندار کے پاس آیا تو اس کے اوپر سیل ٹیکس لگا لیا. سمجھ آئی؟ ٹیکس پر ٹیکس لگتے لگتے وہ ٹیکس کون دے رہا ہے؟ فائنلی آخر کار گاہک دے رہا ہے. تو خاویۃ علی عروشہا، تہذیبوں کی ہلاکت، موت اس وقت آتی ہے جب ان کی اپر کلاس جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی، نکمی، بوجھ دوسروں کے لیے، ماتحتوں کے لیے. اور پھر یہ جو حالت ہے وہ قرآن تمثیل کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ وہ جو گزرا تھا وہ وہاں سو جائے، اور سویا تو وہ ہو 100 سال، لیکن جب اسے اٹھایا جائے تو کتنا عرصہ رہا. اس میں یہ کیا بتانا مقصود ہے کہ جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو انہیں وقت کی قدر نہیں ہوتی. سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے، اور زوال پذیر قوموں کے ہاں سب سے بے قدری چیز وقت ہے. یعنی 100 سال انہوں نے گزارا، لیکن انہیں 100 سال نیند کے اندر گزارا نا، تو 100 سال ان کے لیے کیا ہے؟ یومن و بعض یوم. یعنی زوال پذیر قوموں کے اندر وقت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تھوک کے بھاؤ سے ضائع کر رہے ہیں. وہ ایک مثال میں نے پڑھی ہے کہ ایک انگریز دیکھ رہا ہے کہ پھاٹک پہ وہ کھڑا ہے تو پیچھے سے ایک آیا سائیکل پر، اس نے انتظار نہیں کیا پھاٹک کے کھلنے کا، سائیکل اٹھائی، کندھے پہ رکھی اور پھاٹک سے گزر کا یہ جا وہ جا. میں نے کہا یار اتنی یہ قوم ہے کہ 5 منٹ انتظار نہیں کر سکتی کہ پھاٹک کھلے تو جائے. یہ تو بڑا پروڈکٹیو قسم کا یہ سسٹم ہے، قوم جس کا ایک فرد ایسا ہے. تو آگے کہتا ہے کہ جب میں کلومیٹر 2 میل گیا تو دیکھا کہ ایک مداری جو ہے نا وہ بندر کا ناچ دکھا رہا ہے، اور وہی صاحب جو بڑی پھرتیلے پن سے گزرے تھے پھاٹک سے، وہ سائیکل کو لگا کر اس کے اوپر براجمان ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں تماشا، اور جمگڑا لگا ہوا ہے. کہتے میں تو آگے گزر گیا تو کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ ان کا زوال کیوں ہے. یعنی 5 منٹ وہاں انتظار نہیں کرنا اور یہاں گھنٹوں دیکھ رہے ہوں گے. صبح کے وقت تم دیکھو کتنی تیزی سے ہر آدمی دوڑ، دفتر چلو دفتر چلو دفتر چلو، اتنا تیز پیٹرول ضائع کرو، گاڑی کو، تانگے والے کو. ایک ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے. اور بھی آگے جا کر کرنا کیا ہے؟ دفتر میں جا کر کیا کرنا ہے، اسکول میں جا کر کیا کرنا ہے، کالج میں جا کر کیا کرنا ہے، حاضری لگا کر کیا کرنا ہے. یعنی اتنا جو آؤٹ پٹ صبح ہم نے ضائع کی، تیل ضائع کیا، وقت ضائع کیا، سروں پر تیل لگایا، نہائے، پتہ نہیں کیا کچھ پاپڑ ویلے، اور آخر کار آؤٹ پٹ اس کی کیا ہے؟ پورے دن میں کیا ہم نے کیا، کس کے لیے اتنی توقع کی؟ تو اگر یہ فرمایا کہ 100 عام 100 سال بھی ان کو مل جائیں
تو آخر کار کیا ہوگا؟ یومن او بعض یوم. اور آج ہمارا بھی یہی ہے، ہم بھی آپ بھی یہی کہیں گے یار 50 سال گزر گئے، ہم نے کیا کیا ان 50 سالوں میں؟ 50 سال 60 سال یعنی ہم وقت گزارتے ہیں لیکن وقت کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتی. یہ زوال پذیری ہے کہ وقت کا جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کے پاس عمر ہے. یہ ایک جو زمانی لمحہ آپ کو ملا ہے دورانیہ، یہ دوبارہ تو نہیں ملنا، اور اس کے اوپر ابدی زندگی کا دار و مدار ہے. تو فرمایا کہ وہ 100 سال سویا رہا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کتنی دیر گزاری، قال تو کہتا ہے یومن او بعض یوم، کہ یہی یار کوئی یعنی گھنٹوں کھیلتے رہیں تو شوق پورا نہیں ہوتا. یار کچھ بھی نہیں ہوا، ایک اور چکر لگا لو، ایک اور دور کر لو. تو میعاد عام کو بھی کھیلتے کھیلتے ان کی وہ کچھ بھی نہیں ہوگی سیٹسفیکشن. تو بتانے والے نے بتایا بل لبثت میعاد عام. اب یہ جو زوال پذیری کا عالم ہو، یہ آج ہمارا بھی حال ہے. زوال پذیر امتوں کا حال ہے، میرا اور آپ کا حال ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مثبت پہلو یہ ہے دوبارہ ان کو احیاء کرنے کا، نشأۃ ثانیہ کا امکان موجود ہے. کیسے؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. یہاں بڑا ایک اہم نقطہ ہے. دیکھو، طعام اور شراب دو چیزیں ہیں. طعام اور شراب واو مغایرت کی، واو عطف کی. تو جب دو چیزیں جمع ہو جائیں تو یہاں کیا ہونا چاہیے؟ لم جاتا ثنا مثنیٰ کا صیغہ ہونا چاہیے، واحد کا صیغہ ہونا چاہیے. یہاں واحد ہے، ہاں، لیکن یہاں مثنیٰ ہونا چاہیے. مثنیٰ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ طعام اور شراب یہاں ایک چیز ہے، اور یہاں طعام اور شراب سے مراد وحی الہی ہے. چونکہ وہ طعام اور شراب وحدت ہے، یونٹ ہے. اس یونٹ کو ظاہر کرنے کے لیے صیغہ جو ہے وہ واحد کا استعمال کیا گیا ہے. اور یہ جو وحی الہی خاص طور پر انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو وحی الہی کے اندر کبھی سران پیدا نہیں ہوتی، وحی الہی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی، وحی الہی پر زمان و مکان کا اثر نہیں ہوتا. توتی عقلہا کل حین باذن ربہا. تو اس کو جو زوال پذیری کا یہ منظر دیکھ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے انظر، یہ اگر تو نشأۃ ثانیہ چاہتا ہے، دوبارہ اٹھنا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں، اٹھ سکتے ہو. کیوں اٹھ سکتے ہو؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. غور کرو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تیرا طعام اور شراب جو ہے وہ بوسیدہ نہیں ہوا؟ یہاں طعام اور شراب سے مراد وحی آسمانی ہے، کلام الہی ہے. کس طرح پتہ چلتا ہے؟ وہ طعام اور شراب کے بعد مفرد کا صیغہ لایا گیا، لم یتسنہ. اگر یہ کھانے پی والی دو چیزیں ہوتی ہیں الگ الگ تو پھر وہ لم یتسنہ مثنیٰ کا صیغہ ہوتا. یہ جمع مثنیٰ کا نہیں، واحد کا ہے. تو قرۃ العین بتا سکتی ہے. تو یہ ایک وحدت ہے، یہی ہمارا طعام ہے، یہی ہمارا شراب ہے. یعنی وہی قرآن، وہی الہی، اللہ تعالیٰ کا کلام. اللہ تعالیٰ ہی کے کلام سے ہمارے جسم کی نشو و نما ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہمارے جسم کے اندر لہو کی طرح دوڑ رہا ہے. ہماری شریانوں کے اندر جو شراب ہے وہ وحی الہی کی ہے. تو وحی الہی جو ہے وہ بغیر کسی تغیر اور تبدل کے، بغیر زمان و مکان سے متاثر ہوئے وہ موجود ہے، اور یہ حقیقت ہے. تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو زندہ ہونا چاہتا ہے تو زندگی کے آثار دیکھو. پہلی چیز وحی الہی موجود ہے. نمبر 2، وانظر الی حمارک، اور تیرا حمار بھی موجود ہے، وہی بھی موجود ہے، حمار بھی موجود ہے. حمار سے مراد عام طور پر لیا گیا گدھا، لیکن یہ گدھا مراد نہیں ہے. یہاں مراد ہے علماء، علماء جو گدھوں کی طرح ہو چکے ہیں. اس کے لیے قرآن حکیم نے 42/4 62 سورہ جو الجمعہ ہے
جو ہر جمعے کو ہمیں پڑھانی چاہیے تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کھولا تھا، لیکن اب تو جمعہ جماعت میں اللہ کا قرآن تو الگ ہم نے کر دیا ہے، اس لیے یہ باتیں اب سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہمارے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ 663 صفحہ آیت نمبر 5 ہے، 62/5۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اس قوم کی مثال کہ جس کے اوپر تورات، اس کی ذمہ داری اوبلیگیشن ڈالی گئی۔ اب یہاں تورات کی بجائے آپ کیا کریں، مثل الذین حملوا القرآن، حملوا الفرقان، حملوا الکتاب، کہ جن کو قرآن، فرقان، کتاب الہی اس کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے دل کی رضامندی سے، پوری مستعدی سے ذمہ داری نہیں اٹھائی، تو یہ کون ہوتے ہیں؟ کمثل الحمار، وہاں بھی کاف تھا، کالذی مر علی قریہ، یہاں بھی حمار آ گئے۔ یہ مثالی گدھے ہیں، ایسز اینڈ ڈونکیز۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس کتاب الہی کے الفاظ کا علم ہوتا ہے 62/5، یعنی یہ گڑھڑیاں اٹھائے ہوئے ہیں، جس طرح کہ گدھے کے اوپر گڑھڑی ہے علوم و معارف کی، بوجھ تو اٹھائے ہوئے ہے نا، لیکن مستفید نہیں ہو سکتا کہ وہ گڑھڑی کھول نہیں سکتا۔ لیکن گدھا تو مجبور ہے فزیکل، وہ تو مجرم نہیں ہے، لیکن انسان جب گدھا بنتا ہے تو اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ انظر الی الحمار، تیرا حمار تو موجود ہے، انسٹیٹیوشن موجود ہے، اس وقت تمام انسٹیٹیوشن موجود ہیں، حج موجود ہے، عمرہ موجود ہے، قربانی موجود ہے، مسجد موجود ہے، ادارے موجود ہیں، لیکن اداروں کے اندر سے روح غائب ہے۔ کیوں غائب ہے؟ کہ کلام الہی کا جو تعلق تھا ان تمام چیزوں سے وہ ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ تیرا گدھا بھی موجود ہے اور وحی الہی بھی موجود ہے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، بس ضرورت اتنی ہے کہ تو ان چیزوں کو اصل کے ساتھ جوڑ دے۔ اگر تو اصل کے ساتھ جوڑ دے تو ہم تجھے نشان بنا دیں گے الناس کے لیے۔ نشان بنانے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ تیرے ذریعے اس امت میں حیات نو پیدا ہوگی، زندگی پیدا ہوگی، تمہارا نمونہ قائم ہوگا، اور اس نمونے سے خلق خدا جو کتاب اللہ سے ادھر ادھر جا چکی ہے وہ دوبارہ اصل کی طرف آ جائے گی۔ وانظر الی العظام، پھر فرمایا کہ دیکھو نہ صرف گدھا موجود ہے، نہ صرف گدھا موجود ہے، نہ صرف وہی موجود ہے، بلکہ وانظر الی العظام، معاشرے کے اندر ابھی وہ افراد موجود ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں جن کو قوم عظمت والا قرار دیتی ہے۔ مثلا کتاب اللہ کی عظمت کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، رسول اللہ کی محبت کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، کعبۃ اللہ کی عظمت جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ غیر مسلموں کو تو ہم جا کر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گھر میں ہمارے 1 ارب مسلمان موجود ہے، 1 ارب، تو جو گھر میں موجود ہے اس کو کیوں کام میں نہ لایا جائے؟ جو آلریڈی ایمان رکھتے ہیں ان کو تو ہم اپنا قریب نہیں لانا چاہتے، اور یورپ امریکہ میں جا کر لوگوں کو پکڑنا چاہتے۔ العظام عظیم کی جمع ہے یا عظم کی جمع ہے، تو دونوں صورتوں میں ہڈیاں یعنی بنیادیں، بیسز، ادارے جن کی عظمت کے لوگ قائل ہیں وہ بھی موجود ہیں، صرف ضرورت کیا ہے؟ کیف ننشزھا، ان ہڈیوں سے گوشت اتر چکا ہے۔ گوشت کیا ہے؟ کلام اللہ کا۔ تو ان ہڈیوں کے اوپر گوشت مڑنے کی، گوشت چڑھانے کی، یعنی کلام الہی کے ساتھ ان کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ثم نکسوھا لحما، تو ان ہڈیوں کے اوپر اگر کتاب الہی کا گوشت جو ہے وہ اس کی لباس پہنا دیا جائے تو یہ ہڈیاں اپنے پاؤں یعنی طاقت والی ہو جائیں گی، اور ان میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا نور، قوت، طاقت پیدا ہو جائے گی، اور پورا نظام چل پڑے گا۔ گدھے موجود ہیں، ان سے حقیقی کام لو، انسان بناؤ،
عظام موجود ہیں، ان پر کتاب اللہ کا لاہم چڑھاؤ. تو یہ ان کو پروسیس بتایا گیا. تو جب فلما تبین لہو، جب یہ چیزیں اس کی خوب نمایاں ہو کر اس کے سامنے آ گئیں، فلما تبین لہو، جب یہ تمام چیزیں کھل کر اس کے سامنے روز روشن کی طرح عیا ہو گئی، قال اعلم، تو اس وقت اس نے کہا ہو اب مجھے معلوم ہوا، اب میں جان گیا، اب مجھے علم یقین ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، اور انہی پیمانوں کے مطابق میری قوم جو ہے یہ زندہ ہو سکتی ہے، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں. تو یہ پروسیس بتا دیا، اور امت کو آج ہمارے اور آپ کے مسائل کا حل بتایا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ موجود ہے، وہ غیر متبدل ہے، وہ محفوظ ہے. کسی اور امت کے پاس آج اصل نمونہ موجود نہیں ہے. کوئی شخص آج صحیح مسیحی، صحیح موسوی نہیں بن سکتا. کیوں؟ کہ نمونہ ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس طعام اور شراب ہے لم یتصنع، ہمارے پاس گدھے موجود ہیں، ہمارے پاس عظام موجود ہے، ادارے موجود ہیں، اور اداروں کو چلانے والے افراد موجود، ان کو وہ بے عقل ہو گئے کیونکہ کلام الہی سے ان کا تعلق نہیں رہا. تو اگر ان کلام اللہ کے ساتھ ان تمام اداروں کو، افراد کو جوڑ دیا جائے تو آج بھی کیا ہو سکتا ہے؟ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس میں پہلی مثال میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب تک وحی الہی محفوظ ہے، امت کسی وقت بھی اس سے استفادہ کر کے اصل کی طرف آ سکتی ہے. لہٰذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قوم لاکھ مایوسیوں کا شکار ہو، لیکن مومن بالقرآن ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کلام سے امید کرتا ہے، اور اگر وہ جدوجہد کرے اور کتاب اللہ سے جوڑے تو یہ توتی اقلہا کل حین باذن ربہا، یہ 14/25 دیکھو، 14 سورہ ابراہیم ہے، 14 سورہ ابراہیم، یہ 311 صفحہ ہے، آیت نمبر 24. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ ہمارا تو صاف جواب ہے یہ ہم نے کہاں غور کرنا ہے. غور تو ہمارے مول صاحب کریں. تو علامہ محمد الجوہر ہمارے تھے نا، آکسفورڈ میں پڑھتے تھے، تو فرمانے لگے کہ ایک دن میں گزر رہا تھا تو ایک جلسہ ہو رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ انگریز گزر رہا ہے. تو ایک شخص نے بڑھ کر اس کو پمفلٹ دیا. تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک ریلیجیس ڈسکشن ہے، ڈسکورس ہے، تو آپ کو دینا چاہتا ہوں. کہتا ہے کیوں؟ کہ آپ پڑھیں اس کو. تو کہتا ہے پلیز گیو اٹ ٹو دا فادر، ہی از پیڈ فار اٹ. تو جو اور کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھائی اگر یہ ریلیجیس ڈسکورس ہے تو گیو اٹ ٹو دا فادر، تو یہ پادری صاحب کو دو، کیونکہ ہی از پیڈ فار اٹ. تو اس کو ہم اس کام کے لیے تو پیمنٹ کرتے ہیں، مجھے کیوں کرتے ہو؟ میں کوئی پیمنٹ لیتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں؟ تو اسی لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی مول صاحب نے پڑھنا ہے، اور مول صاحب نے کہا جی میں تو پڑھ نہیں سکتا، وہ تو بزرگوں نے پڑھنا تھا جن کے پاس تقویٰ اور طہارت تھا، تو تم کیا کرو گے؟ میں تو مردوں کو ثواب پہنچاؤں گا. اس میں کوئی محنت، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی مقام افسوس ہے کہ مجھے دادا جی اپنے استاذ کے پاس لے گئے 1962 میں، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر رہ چکے تھے. اندازہ کرو. تو عصر کے بعد ہم گئے، گرمیاں تھی تو مرید ان کو وہ پنکھا بڑا لکڑی والا ہوتا تھا. تو استاد صاحب مولانا ابراہیم بلیاوی وہ بڑے صفحے الٹ رہے تھے. میں بچہ تھا تو میں نے جرأت کی. بابا جی ہمارے دادا جی سخت ناراض ہوئے. میں نے پوچھا استاد صاحب،
ابھی میں عربی مدارس میں داخل نہیں ہوا تھا، میں 6ٹھی جماعت پڑھتا تھا، 6ٹھی یا 7ویں. تو میں نے کہا بابا جی یہ جو آپ قرآن اس طرح پڑھ رہے تھے کیا آپ سمجھ کر پڑھ رہے تھے؟ وہ تو جناب جتنے بھی ارد گرد مرید تھے نا، اگر ان کا بس چلتا تو مجھے وہیں کر دیتے. تو بابا جی نے میری قمیض پکڑی تو خیر، تو فرمایا بیٹے ہم سمجھ کے لیے نہیں پڑھتے، میں تو روزانہ عصر کے بعد پڑھتا ہوں اپنے بزرگوں کو، مشائخ کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے. تو خیر بعد میں میری اس بات کا بڑا، یعنی میں اندازہ کرو ایک دارالدیوبند کا شیخ التفسیر ہو اور وہ قرآن اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اس نے سوچ سمجھ کر اس سے کوئی نتائج اخذ کر امت کو کچھ دینا ہے، تو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں نے بزرگوں کو ثواب پہنچانا ہے. علم تارا، تم نے غور نہیں کیا، غور کرنے کی چیز بھی نہیں ہے. علم تارا، اور دیکھو علم ترونی کا فرق ہے، علم ترونی کا، علم ترو کا مطلب تم نے غور نہیں کیا. بہت سے افراد ہیں ان کو کہا جا رہا ہے تو کوئی ایک بھی کر لے تو ہو جائے گا گزارا. علم تارا یا مفرد کا صیغہ ہے، یعنی ایوری انڈیویجول رسپانسیبل، یو اینڈ می، سب علم تارا مفرد کا صیغہ استعمال کیا کہ تجھے غور کرنا چاہیے تھا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ کھانے کا فکر ہے، پینے کا فکر ہے، ناشتے کی فکر ہے، کھیلنے کا فکر ہے، بچوں کا نہیں کھیلنے کا. این ٹھیک ہمارا 4 سوا 4 4:30 ہوگا تو ہم نکل پڑیں گے. تو علم تارا کبھی غور کیا ہے؟ کیا غور کرنا تھا؟ کیف ضرب اللہ مثلا، کیف. سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ کیوں اور کیسے، کیوں اور کیسے. دیکھو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، وہ جزو بدن بنتا ہے، کبھی غور کیا کیسے بنتا ہے؟ کیوں سے زیادہ کیسے کا جواب جو ہے نا بڑا مشکل ہے. کیوں میں تو ایک لفظ آ جاتا ہے، کیفا کے اندر پورا پروسیس ہے. کیف ضرب اللہ، کس طرح مثال بیان کی ہے، کس چیز کی؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. یہ کلمہ طیب کیا ہے؟ قرآنک آئیڈیالوجی. قرآنک آئیڈیالوجی از لائک اے، کس کے؟ کشجرۃ طیبہ، ایک نشو نما یافتہ اور نشو نما دینے والا پودا. ایک درخت ہے، پودا ہے، باغ ہے جو نشو نما کے وسائل سے بھرا ہوا ہے اور نشو نما غذائیت برکت دینے کے لیے وہ ہر وقت امکان اس میں موجود ہے. اور حالت کیا ہے اس کی؟ جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت گہرائی میں ثابت، جڑیں مضبوط اور ثابت. قرآن، ہاں، اس کی جو اساس ہے، بیسز ہے، بیسز اٹرنل اسٹرانگ. وفرعها فی السماء، ایک تو پتال میں اتری ہوئی جڑیں ہیں اور آسمان پہ پہنچنے والی شاخیں ہیں. کیا نتیجہ نکلے گا؟ جتنا درخت اونچا ہوگا اتنا وہ خالص آکسیجن لے گا، جتنا نیچے گہرائی میں اترا ہوگا اتنا وہ گہرائی میں پانی جو ہے نا، جڑیں پانی لیں گی، سرسبزی و شادابی، اوپر سے خالص روشنی جو آلودہ نہیں ہے، آکسیجن جو آلودہ نہیں ہے. تو وہ جو کیفیت ہوگی کیا ہوگی؟ توتی یکلہا کل حین باذن ربہا. پھر اس درخت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ زمان و مکان کا پابند نہیں ہے، ہر وقت پھل دیتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، ہر وقت پھل دے سکتا ہے. نہ ہے زمان و مکان، لا الہ الا اللہ، زمان و مکان کی پابندیوں سے آزاد ہے. توتی یکلہا کل حین باذن ربہا یضرب اللہ الامثال للناس. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ تمثیل بیان کر رہا ہے کلمہ حق کی. کیوں؟ لعلہم یتذکرون. کیا معنی لعلہم یتذکرون؟ کیا معنی قرۃ اللہ؟ تاکہ لوگ نصیحت غلط. بیٹے تذکر ہے ذکر سے، ذکر ہے قرآن حکیم 15/9، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور تذکر کیا ہے؟ باب تفاعل ہے،
اور تفعل میں کیا ہوتا ہے؟ اخذ ماخذ، ماخذ کو اڈاپٹ کرنا. لباس لباس ہے اور تلبسا پہننا، لباس پہننا. پہننا مقصود ہے، یہ اس سے کچھ غائط بھی ہے. ستر پوش، ہاں اسی طرح نعال جوتا، تنا، تنعل جوتا پہننا. لعلہم یتذکرون، یہ مثالیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ان کی روشنی میں کوئی امت کتاب اللہ کے نظام کو اڈاپٹ کر سکے، کتاب اللہ کے فیوز و برکات حاصل کر سکے، تاکہ وہ ذکر کو کام میں لا سکے. ذکر کلام الہی ہے، تو کام ذکر الہی کو کام میں کیسے لائیں گے اگر اس کی جو افادیت ہے، یوٹیلیٹی ہے، اس کی میتھڈالوجی ہے وہ بیان نہ کی جائے. اور پھر دوسرے آگے فرمایا کہ جو دوسرا آئیڈیالوجی ہے وہ خبیث ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں. اور یہ آیت 27 کا خاص طور پر ایک لفظ ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین. میں جب پہلی دفعہ لاہور میں آیا نا تو پہلے ہی ہفتے مجھے علامہ اقبال کے مزار پر جانے کا اتفاق ہوا. تو اس وقت پیرا ویرا نہیں ہوتا تھا، کھلا ہوتا تھا اور اتنی سجاوٹ اور حفاظت بھی نہیں ہوتی، تو میں اندر چلا گیا تو یہ آیت میں نے وہاں لکھی ہوئی پائی. تو مجھے پتہ چلا کہ جنہوں نے یہ مزار کے نقش و نگار بنوائے ہیں بہت عارف انسان تھے. یہ لکھا ہوا تھا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کنسولیڈیٹ کرے گا، مضبوط و مستحکم کرے گا اہل ایمان کو، اس امت کو اپنے قرآن کے ذریعے. قول ثابت ہے کتاب اللہ، کہ اگر یہ امت کتاب اللہ کی حامل اور عامل بنے گی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو کنسولیڈیٹ کرے گا، مستحکم کرے گا، پاؤں جما دے گا، جڑیں ان کی مضبوط کر دے گا، زمین کے اوپر ان کو تمکن اور استخلاف عطا کرے گا. تو یہ امت کا جو ثبات ہے کس ذریعے سے ہے؟ بالقول ثابت. بات عادیہ کی یہ ہے سبب کہ قول ثابت کے ذریعے. ایٹم بم سے نہیں ملنا تمہیں تحفظ، نظام قرآن سے اس امت کو استحکام ملے گا، ایٹمی طاقت سے نہیں. دیکھو روس ڈس انٹیگریشن کا شکار ہو گیا، کتنے اس کے پاس بم تھے پتہ ہے؟ جب اس کی ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے تو بم گلیوں بازاروں میں نا مونگ پھلیوں کی طرح پھینکے گئے، لوگوں نے اٹھا کر تماشا کیا اور پوری دنیا میں پھیل گئے. یہ افغانیوں نے نا پوری دنیا میں ان کا اسلحہ پھیلا دیا. تو اسلحوں سے امتیں محفوظ نہیں ہوتی، محفوظ اپنی آئیڈیالوجی سے ہوتی ہیں اور اس پر عمل درآمد کرنے سے. اور آگے فرماتے ہیں وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اگر امت کتاب الہی پر قائم ہو جائے تو بڑے سے بڑا ظالم بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا. مسلمانوں کو گزان نہیں پہنچا، نقصان نہیں پہنچا، بے منزل نہیں کر سکتا. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے جو وہ پوری کرے گا، پوری ہو کر رہے گی. اور آگے پھر وہ تبدلوا نعمت اللہ کفرا نے ایک دوسرا حال بیان فرمایا. تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ تمہارا ثبات و استحکام جو ہے وہ کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ ہے. تو اگر کتاب اللہ کے اس نظام کو تم اپنا لو تو لازمی بات ہے کہ تمہیں ایسا تمکن، استخلاف اور قوت ملے گی جس کو کوئی دنیا کی طاقت تمہیں اکھاڑ نہیں سکے گی. یہ دوسرا واقعہ تھا. اب تیسرا واقعہ شروع ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم نے کہا، وہ وقت بڑا اہمیت کا حامل ہے، جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب آرینی، تو مجھے سکھا، بتا، سمجھا. آرینی جو ہے یہ رویت سے ہے. رویت کبھی بصر آنکھوں سے ہوتی ہے اور کبھی قلب سے ہوتی ہے، کبھی دل اور کبھی، یا دل سے مراد ہمارا دماغ ہوتا ہے، کبھی دماغ سے رویت ہوتی ہے جسے ہم اوپینین کہتے ہیں، اور کبھی آنکھوں سے ہوتی ہے. تو یہ جو ہے کیفا رب آرینی، اے اللہ مجھے تو سمجھا، بتا، ڈیمانسٹریشن کروا. کیفا تحیی الموتیٰ، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے یا کرے گا.
یہاں آپ نے دیکھا کیفا پر زور ہے، کیفا، کیوں کر، کیسے، کیفیت کو سمجھنا اہم ہے. کیفا، کیسے. اور یہ کیسے کی جو میتھڈالوجی ہے نا، یہ زوال پذیر قوموں میں نہیں ہوتی. یہ ہماری صلات کیسے فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. اس قرآن نے کیسے ہمیں لا خوف و لا حزن کیا تھا. یہ حج کیسے امت کے عروج کا باعث بنا تھا. کیسے. آج یہ زوال پذیر قوم کیسے نہیں پوچھتی. کیسے کا جواب ہی نہیں ہوتا اس کے پاس. اچھا. وہ ایک عمل کو کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، کیسے کیا جانا چاہیے، کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا. کیسے کا سوال ہی سن کر وہ آپ پر فتویٰ لگا دے گا. کیا تمہارا ایمان نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو. بھئی ہوں پر تم بتا دو. کہتے آتا تو مجھے بھی نہیں ہے. وہ مار رہا تھا نا ڈنڈے سے. بھئی کیوں مار رہے ہو، بھئی تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے. تو انہوں نے کہا پھر خان مارتا کیوں ہے، ہمیں کلمہ پڑھا دے. کہتا کلمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا. تو یہ حالت ہے ہماری. کیسے کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا. لمبی لمبی آستینیں چڑھا کر ہم باتیں کرتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر، لیکن کیسے کا جواب، کیسے ہوا تھا اسلام غالب، آج کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یہ ہمارے ارکان جو ہیں صحیح معنی میں شعائر دین بن سکتے ہیں. یہ سوال ہے. تو انہوں نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے اللہ مجھے سمجھا، بتا، مجھے وہ تدبیر بتا، میتھڈالوجی بتا کہ کیسے ہوگا، کیسے ہوتا ہے. قال اولم تؤمن، کہا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ یہ احیاء موتا ہوتا ہے. قال بلا، کہتا کیوں نہیں، ایمان تو میرا ہے. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو اور میں اطمینان آگے دے سکوں. یہ 8/24 دیکھیں کیفا کا جواب قرآن نے کیا دیا تھا. سورہ الانفال اور آیت نمبر 24. یہ 19 20 21 22 پڑھتے جاؤ تو بڑے عجیب حقائق قرآن بیان کرتا ہے. 21 آیت میں ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کیا کہتے ہیں، سمینا، ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، اور نہیں تو تراویحوں میں تو سنتے ہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے تو میرا کلام کبھی سنا ہی نہیں. سمجھ آئی؟ امت کیا کہہ رہی ہے، سنا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں سنا. ہم سب بھی قرآن سنتے ہیں نا، پڑھتے بھی ہیں. اب تم نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اچھا تم نے کہا میں نے اخبار پڑھا ہے نا اخبار. اچھا تو اخبار میں کیا پڑھا تھا، خبریں. کیا خبریں تھیں بتا دو گے، ترکی میں زلزلہ ہے، بتا دو گے. لیکن جب تم نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے پوچھا کیا پڑھا ہے، فلانی صورت، نہیں. کیا مضمون تھا، کنٹینٹس کیا تھے، کیا کچھ پڑھا ہے، کنٹینٹس کیا تھے. کنٹینٹس معلوم نہیں ہے، قرآن پڑھا ہے. یعنی المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پڑھنے سے انڈرسٹینڈنگ ختم ہو چکی ہے. ریڈنگ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. دنیا کا کوئی بچہ اخبار پڑھتا ہے، پہلی جماعت کا قاعدہ پڑھتا ہے. اگر آپ کا چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہو قاعدہ اور آپ اسے پوچھے بھائی کیا پڑھو، کہتے قاعدہ، آپ اسے پیچھے سمجھ رہے ہو تو آپ ناراض ہوگا کہ کیا میں بغیر سوچے سمجھے ہی پڑھ رہا ہوں، پیدل ہوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے ہمارا یہ رویہ ہے کہ اللہ کا کلام ہمارا سمجھ پڑھنا ہے، سمجھ شامل نہیں ہے. ہم جی ناظرہ پڑھا ہے، کیا ہماری آنکھوں نے پڑھا ہے، ہمارے دل دماغ نے قرآن نہیں پڑھا. اور آگے قرآن کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے
ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، فرمایا کہ وہ سننے والے جو سمجھتے نہیں ہیں ان سے بہتر تو حیوان ہے، یعنی حیوانوں سے بھی گئے گزرے وہ انسان ہیں جو سنتے ہیں سمجھتے نہیں، جو سمجھتے اسے بولتے نہیں۔ فرمایا کہ یہ گونگے اور بہرے، گونگا اور بہرا انسان کون ہوتا ہے؟ جو سنے سمجھے نہیں، جو سمجھے اسے سمجھائے نہیں، جو پڑھے ہوئے کو سنے ہوئے کو سمجھتا نہیں، سمجھے ہوئے کو سمجھا نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم نے اسے کہا یہ ڈھور اور ڈنگر ہے، انسان نہیں ہے۔ صم بک، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور فرمایا لا یعقلون، ان کو انسان نہ کہو، یہ تو انسان کے لیے، انسان کے نام پر بدترین دھب ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین، وہ جو بات موت و حیات کی چلی آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والوں کو جن کو خطاب کیا وہ زندہ تھے یا مردہ تھے؟ زندہ۔ مردوں کو تو خطاب نہیں نہ ہوتا، زندہ تھے، تو ان کو زندوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ زندوں کو مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ نستجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو قرآن کی پکار پر لبیک کہو، قرآن کی پکار پر لبیک کہو، قرآن کی پکار کو قبول کرو، قرآن کے علم کو، عمل کو اپنی ذات میں اتارو۔ نستجیبوا للہ وللرسول، کیوں؟ دیکھو لما یحییکم، لما یحییکم، تاکہ تم زندہ ہو جاؤ۔ تو جن کو یا ایھا الذین آمنوا کا، وہ زندہ تھے یا مردہ تھے؟ زندہ تھے۔ وہ زندہ تھے۔ پھر ان کو کہا کہ نہیں، تم اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، لما یحییکم، تاکہ تم زندہ ہو سکو۔ کون سی زندگی ہے قرآن کا موضوع؟ یہ جو دو ٹانگوں پر چلنے والے انسان کی زندگی ہے، یہ تو دھرتی کا مال ہے، دھرتی پہ رہ جائے گا۔ اس زندگی کی قیمت تو ایک ذریعے کی ہے۔ اصل مقصود جو زندگی ہے وہ ایمان کی، سیرت کی، کردار کی اور آخرت کی زندگی ہے۔ وہ حیوانی زندگی نہیں، وہ انسانی اور ایمانی زندگی ہے، اخلاقی زندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے سائق ذات کی، جو نفخت فیہ من روحی ہے، اس کی زندگی اصل ہے۔ یہ زندگی تو آپ کو ماں باپ سے ملی ہے۔ یہ بندہ خاکی ہے، یعنی جس گھر میں پیدا ہو گئے آپ مجبور تھے، جس زبان میں، جس ماحول میں، یہ تو جبر ہے۔ اس جبر سے اب اختیار پیدا ہوا، اس سے اب نئی زندگی پیدا ہوئی۔ وہ زندگی جو ہے وہ ہے اصل قرآن کا مقصود، انبیاء کا مقصود۔ رب آرنی کیف تحیی الموتیٰ، کیونکہ اس حاج ابراہیم فی ربہ، وہ جو لڑا تھا محاجہ، جس سے حجت بازی کی تھی، اس نے بھی تو یہ کہا تھا نا کہ انا احیی و امیت، کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ اس کی موت و حیات کیا تھی؟ ایک جو قید تھا سزائے موت والا، اس کو چھوڑ دیا، اور جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھا، بے گناہ تھا، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ تو وہ بھی موت و حیات کا ایک تصور رکھتا تھا۔ تو وہ اب سیدنا ابراہیم کہہ رہے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے بتا کہ وہ زندگی کون سی ہے جو زندگی میں نے امت کو دینی ہے، انسانیت کو دینی ہے، مجھے سمجھا۔ اس میں زور کس پر ہے؟ کیفہ پر۔ کیفہ، کیفیت کیا ہے؟ ہاؤ اٹ از کیف۔ میں اس میتھڈالوجی کو سمجھنا چاہتا ہوں، طریقہ کار کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقہ کار کو اڈاپٹ کر کے میں اس پروسیس کو آگے لے جا سکوں۔ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔
فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا تم پکڑو، گرفت میں لاؤ، قبضے میں لاؤ، کنٹرول میں لاؤ، اپنی صحبت میں لاؤ، اپنے پاس لاؤ، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 کیوں، نمبر 2 پرندے کیوں؟ 4 پرندے اس لیے ضروری تھے کہ سیدنا ابراہیم 4 مراکز دعوت کو کنٹرول کر رہے تھے۔ 4 مراکز دعوت آپ کے کنٹرول میں تھے، آپ ان کے مربی تھے۔ کہاں کہاں تھے؟ بتاتا ہوں۔ ایک مرکز تو تھا بیت اللہ، جو سیدنا اسماعیل کی تحویل میں تھا۔ ایک مرکز فلسطین میں تھا، جس کے انچارج سیدنا اسحاق اور بعد میں یعقوب اور یوسف اور یہ انبیاء تھے۔ یہ تو 2 بیٹے تھے، اسماعیلی مرکز، اسحاقی مرکز، اور ایک تیسرا مرکز تھا مدین میں، جس کو کنٹرول کر رہے تھے کون؟ سیدنا لوط، آمن لہو لوط۔ ایک مرکز تھا لوط علیہ السلام کی قیادت۔ تو یہ ایک ہی دور میں سارے ہوتے؟ ہاں، یہ تینوں ایک ہی مرکز میں تھے۔ اور ایک آپ نے اور مرکز کھولا تھا مصر میں۔ یہاں سے سیدہ ہاجر جو ہے نا، جو اسماعیل کی بعد میں والدہ بنی ہے، وہاں پر آپ وقتاً فوقتاً جاتے تھے۔ یہ تھا مرکز سیاح، یعنی یہ خود اپنا تھا سیدنا ابراہیم کا، کہ وہ اپنے ساتھ، یعنی آپ اصل تو 4 علاقوں کے انچارج آپ تھے، اور یہ جو چوتھا تھا یہ ارد گرد اطراف کے اقوام، یعنی سیدنا مصر ہے، پھر مصر کے 7 علاقے ہیں، حبشہ ہے، سوڈان ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ سیدنا ابراہیم کی دعوت، بلکہ اب تو ایسے آثار مل رہے ہیں کہ ہندوستان میں بھی آ کر سیدنا ابراہیم نے منادی کی۔ یہ جو براہمن ہے نا، ابراہیم، یہ بھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ سیدنا ابراہیم کی دعوت یہاں بھی آئی ہے۔ تو یہ 4 مراکز کے حوالے تھے، پرندے تھے 4، چونکہ 4 مراکز تھے یا 4 مراکز کی نگرانی مطلوب تھی، اس لیے 4 کا عدد لائے۔ نمبر 2، طیر کے پہلے یوں نہیں فرمایا فخذ اربعۃ طیرا، فخذ اربعۃ یا اربعۃ طیور، یہ ہونا چاہیے تھا نا، فخذ اربعۃ یا اربعۃ طیور۔ قرأت خمسۃ کتب، میں نے 5 کتابیں پڑھی۔ تو جب قرآن کہتا ہے فخذ اربعۃ من الطیر، تو اس کا معنی یہ ہے فخذ اربعۃ رجال، 4 اولاد، 4 اشخاص من الطیر، جن کے مزاج کے اندر اڑان ہو، جو صاحب بالوں پر ہوں، یعنی ایسے افراد کو لو، ایسے بچوں کو لو جو تقلید کی لعنت سے، گرد و غبار سے آزاد ہو، آزاد منش۔ ایسے 4 افراد، 4 بچے لو، جن کو اپنا نائب بناؤ، اور ان کی خصوصیت یہ ہو طیر ہوں، یعنی اڑنے کی استعداد رکھتے ہو، یعنی ان کے پر جو ہیں وہ زخمی، کٹے ہوئے، بے پر نہ ہوں۔ مراد یہ ہے کہ جن کو تقلید سے، اندھی تقلید سے، آبائی تقلید سے، باپ دادا کی تقلید سے آزاد ہوں، ان کے اندر اڑنے کے امکانات ہوں، اڑان کے، اڈاری ہو سکتے ہوں، یعنی اگر ان کو تعلیم دے دی جائے تو وہ اڑ سکتے ہوں۔ یہی کام ہم دیکھیں گے سیدنا مسیح علیہ السلام نے کیا ہے۔ وہ نہیں سنا کہ حیات الطیر فانفخوا فیہ، نعوذ باللہ چمگادڑے کہتے بناتے تھے، اور بناتے تھے اور ساتھ ہی وہ مر جاتی تھی۔ چل جی، تو یہ ہیں 4 من الطیر، یہ 4، لیکن ان میں مزاج طیر والا ہو، طائرانہ مزاج، یعنی پرواز، اڑن، ان میں استعداد ہو۔
فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کو اپنی دعوت سے، تبلیغ سے اپنے لیے، اپنے ساتھ کیا کر لو؟ مانوس کر لو، دعوت دو، اور دعوت ان کے قلب و نظر میں اتنی اتار دو کہ وہ تیرے بغیر کہیں رہ ہی نہ سکے، یعنی تیرے ساتھ اتنے مانوس ہو جائیں، دائی کے ساتھ، معلم کے ساتھ، مربی کے ساتھ ان کا اتنا گہرا تعلق ہو جائے۔ اور آگے ہے ثم اجعل علی کل جبل، یہ جو ہے نا مانوس کرنا، تربیت دینا، تعلیم دینا، پیار و شفقت سے ان کو اپنے ساتھ وابستہ کرنا، تو یہاں ہمارے مفسرین نے ایک گڑبڑ کی ہے، وہ کہتے ہیں پھر ان کو ذبح کر دے اور کیما کر دے۔ بھئی قرآن میں تو اگر مسئلہ تھا کہ وہ زندہ کرنا ہے، ثبوت دینا ہے، تو ان کو مانوس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی 4 پرندے پکڑتے، ذبح کرتے اور ان کے ٹکڑے ڈال دیتے، مانوس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 4 پہاڑوں پر مانوس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شاید ہمارا نہیں ہے جس طرح تصور کہ اپنے مہندے کو خوب موٹا تازہ کرو، کیوں؟ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، کیونکہ پل صراط پر تمہاری سواری تو یہی ہونی ہے نا۔ اب پل صراط جو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، تو اس پر موٹے مہندے کیا کریں گے؟ پیسز ہوں گے ان کے، وہ تو بھائی تلوار سے تیز، بال سے باریک۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، سُرْهُنَّ کے بعد کیما ذبح کرنے کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے، یہ لفظ ہے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا۔ یہ جزءاً کا جو لفظ ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جزءاً کا لفظ بتاتا ہے کہ کیما کرو گے تو پھر ہی جز بنے گا نا۔ اچھا اب دیکھو، ایک وحدت ہے، 4 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک یونٹ ہے جو 4 پہ مشتمل ہے، کیا ہر جز جو ہے وہ ایک جز نہیں ہے 4 کا؟ بھئی ایک وحدت ہے، ایک وحدت ہے جو 4 ارکان پر مشتمل ہے، 4 افراد پر مشتمل، روٹیاں ہیں، ایک تھیلا ہے، دسترخوان ہے، اس میں 4 روٹیاں آپ نے بندھی ہوئی ہیں، تو کیا 4 میں سے ایک روٹی جو ہے وہ اس کل کا ایک جز نہیں ہے؟ کیا اس کو ٹکڑے کرو گے تو پھر وہ جز بنے گا؟ تو ہمارے مفسرین کرام نے جزءاً سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جزءاً تبھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کیما کر کے ٹکڑے کریں گے باریک، تو وہ تو پھر پتہ نہیں 1000 ہو جائیں گے، 4 تو نہیں رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک وحدت ہو تو وحدت کا ہر رکن جو ہے وہ ایک جز ہے، لیکن ہم بجائے اس کے کہ اپنے ایک مفروضے ذہن پہ رکھ کر آپ کو جواب دیں، ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ وہاں جز کس معنی میں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا کوئی جواز ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن حکیم جو ہے یہ 15ویں سورہ الحجر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے باب میں، یہ 317 صفحہ ہے، 15/44 دیکھ لو میرے خیال ہے 44۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ پہلا قرآن کا ایک بہت عظیم الشان احسان انسان پر، امت پر یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان کے سامنے انسان بے بس نہیں ہے۔ ہماری جتنی بھی گریک میتھالوجی ہے، عیسائیت ہے، اور آج کا مسلمان بھی کہتا ہے جی اب کیا کریں، شیطان کا تصرف تو بڑا زبردست ہے، اس کی گرفت سے کیسے، یعنی علامہ اقبال کے ہاں بھی شیطان کو ڈانٹے سے لے کر ہمارے ہاں بہت سپر طاقت والا دکھایا گیا ہے، یعنی ابلیس کا بہت کردار جو ہے نا بڑا فنیٹک طاقتور، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے جو کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان
اے شیطان تو میرے بندوں کے سامنے بے بس ہے، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ میرے بندے ان عبادی، میرے بندے لیس لک علیہم سلطان، وہ تیرے سامنے بے بس نہیں ہو سکتے، تجھے بے بس کریں گے، تجھے مسخر کریں گے۔ الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خود ہی تیرے سامنے ڈھیر ہونا چاہے، اپنے آپ کو سواری بنا لے اور تجھ کو سوار کر لے تو اور بات ہے۔ میرے بندے ان عبادی، ان کے اوپر تیرا بس نہیں چل سکتا۔ اور آگے دیکھو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ جو غاوین ہیں، ہلاک ہونے والے، شیطان کے پیچھے چلنے والے، ان کا جہنم جو ہے وعدہ گاہ ہے، انجام ان کا جہنم ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ 7 دروازوں سے کیا مراد ہے؟ بہت نہیں، ایک تو بہت ہے، دوسرا ہم قرآن سے پوچھیں گے۔ اصل میں 7 کیٹیگریز ہیں جو جہنم میں لے جاتی ہیں، اور ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک ان کا سب سے پہلا گیٹ ہے۔ یہ 7 دروازے ہیں۔ مشرک الگ ہوں گے۔ ہاں، یہ 7 بنیادی، یعنی شرک کرنا، انسان کو قتل کرنا، اس کا مال کا استحصال کرنا، اس کی عزت و آبرو کو پامال کرنا، یہ سورہ الانعام اور سورہ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ 7 مین جو لائنیں ہیں جہنم میں جانے والی، یہ اخلاقی ایمانی کردار کے حوالے سے 7 بنیادی وہ چیزیں ہیں جو جہنم میں جانے والی ہیں۔ تو سبعۃ ابواب اس کے 7 دروازے ہیں۔ اور آگے دیکھو، وہ جز کے لفظ میں لا رہا تھا آپ کو، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اور ہر دروازے کو انسانوں کا ایک ایک جز دیا جائے گا۔ کیا معنی؟ کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیمہ کریں گے، اور وہ قیمہ کر کے، ذبح کر کے، قیمہ بنا کر وہ جہنم کے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا انسانوں کو۔ گروہ۔ اب یہاں جز کا کیا معنی ہوا؟ کہ کل مجرم جو ہیں ان کے ڈویژن ہو جائے گی 7 میں، اور ہر ڈویژن ایک جز ہوگا، ہر ڈویژن ایک جز ہوگا۔ تو میں نے یہ بتانا تھا کہ اربع 4 کی ایک وحدت ہے، اور 4 میں کا ہر ایک فرد جو ہے وہ جز ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا ثم اجعل علی کل جبل، اور نمبر 2 علی کل جبل، کیا پوری روئے زمین کے جو پہاڑ تھے ان پہ ان کو ڈالنا تھا؟ مخصوص کوئی۔ ہاں، پورے جو دنیا کے پہاڑ ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ علی کل جبل یعنی اس کے گرد و نواح میں جو تمہارے دائیں بائیں پہاڑ ہیں ان پہ ان کو مقرر کر دے۔ یہ جو ملکہ بلقیس ہے تو سورہ نمل میں فرمایا اوتیت من کل شیء، اس کو دنیا کی ہر چیز دے دی گئی۔ تو کیا یہ جو آج آپ کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور یہ جو گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، میزائلز ہیں، یہ بھی اس کو دے دیے گئے تھے؟ تو من کل شے کا معنی کیا ہے؟ اپنے حالات کے تحت، اس کے حالات میں جو شے چاہیے تھی، یہ اضافی ہوتا ہے، ریلیٹیو ٹرم ہے، اس کو کولیکٹیو کلی طور پر نہیں لینا چاہیے۔ تو علی کل جبل جو قریب ترین اس کے پہاڑ ہیں ان پہ ان کو بھیج دو۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، دیکھو جو ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک ایک وحدت ہوگی زندہ، ان کو آپ نے مختلف مراکز میں بٹھا دینا ہے، پھر آپ نے حج کے اجتماع میں ان کو بلانا ہے، پھر مرکز کو رپورٹ کریں۔ جب مرکز سے بلاوا جائے گا ان کو، اور وہ مرکز سے وابستہ ہیں، مرکز سے مانوس ہیں، مرکز ان کا مربی ہے، تو کیا ہوگا؟ یاتینک سعیا، ہم صفا اور مروہ کے میں سعی نہیں کرتے، یہ وہی سعی ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس۔ اور دیکھو جو میں نے کہا تھا نا کہ جز سے مراد
اجزاء نہیں ہے بلکہ چاروں الگ الگ ایک وحدت ہے. دیکھو اگر یہ جز کیے جا چکے ہوتے تو قرآن سم مادو ہننا نہ کہتا بیٹے, مادو ہننا نہ کہتا, بلکہ مادوہا, کیونکہ اب تو وہ بے جان ہو گئے نا, بے جان بے شعور, تو بے جان و بے شعور کو ہننا نہیں کہہ سکتے. جن میں نہ عقل ہے نہ شعور ہے نہ ادراک ہے تو ہننا کیسے ہو جائے گا؟ ہننا کا لفظ بتاتا ہے عربی زبان, جب آپ پڑھ لیں گے تو یہ بتا دے گا کہ یہاں زندہ ادراک اور شعور والے افراد مراد ہیں, اور وہ وہی افراد ہیں کہ جن کو آپ نے تیار کیا تھا. یاتینا کا سایہ, وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے تمہاری طرف. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب اس میں بتانا کیا ہے کہ آخرت کی طرف اگر آؤ تو انسان اگر کچھ دن کسی استاذ کے پاس رہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے نا. انسان یعنی استاذ اپنے شاگرد کا خالق تو نہیں ہے, خالق تو نہیں ہے نا بھئی, کچھ دن اس کی صحبت میں رہا ہے نا. ہمارے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حمام میں گیا تو وہاں بڑی, اس دور میں یہ جو ہمارے ہاں جن سے ہم تختیاں صاف کرتے ہیں نا, کیا مٹی کہتے, گاشنی ہم اسے کہتے تھے, تو اس کے اندر خوشبو ڈال کر نا اس کو ہم صابن کے طور پر استعمال کرتے تھے زمانہ قدیم میں. تو کہتا ہے مجھے بہت خوشبودار مٹی نہانے کے دوران ملی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے اندر عنبر کی جو خوشبو آ رہی ہے, مشک کی خوشبو, تو کیا ہے, مشک ہے یا عنبر ہے, تو ہے کیا؟ تو اس نے کہا میں تو مٹی ہوں, ہاں کچھ دن میں نے عنبر اور مشک کی صحبت میں گزارے ہیں. جمال آنشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کہ ہست. جس جمیل شے کی صحبت میں کچھ دن رہی ہوں اس کے میرے اوپر اثرات مرتب ہو گئے, ورنہ میں تو مٹی ہوں. تو ایک عارضی صحبت سے اگر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کشش سکل کی طرح وہ آپ کی طرف بھاگا ہوا آتا ہے, تو جو اصل خالق ہے, خالق کی کشش تو اس سے زیادہ ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش پر ہر انسان کے اوپر اپنی ایک سٹیمپ لگائی ہے. جس طرح آپ اپنی چیز بناتے تو میڈ آف نہیں لکھتے, ہمارے اوپر بھی میکر کا ایک نشان لگا ہوا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو کل ہم اس میں ایک سوال اٹھائیں گے. وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 4 رجال لو, 4 رجال جن کا مزاج طائرانہ ہو, یہ کہا تھا. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے, سوال یہ آنا چاہیے کہ اگر وہ رجال افراد طائرانہ مزاج کے تھے تو قرآن سم مادو ہننا کیوں کہہ رہا ہے, سم مادو ہم کیوں نہیں کہا؟ ہننا تو عورت کا ہے, مؤنث کا صیغہ ہے نا, تو مذکر کا صیغہ ہونا چاہیے. آیا تھا یہ سوال. یاتینا کسایہ, یہاں یاتینا کسایہ مؤنث کا صیغہ ہے, جب ہم مؤنث غائب کا یاتینا کسایہ مؤنث کا صیغہ ہے, تو یہ تو مذکر ہونا چاہیے بھائی. تو اس کا جواب کل دیں گے.